ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ حدیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب تم اس پر سواری کرو تو اللہ کا نام لو، بس تم اس کی قدر کرو، بے شک اللہ نے تم کو سواری دی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے؟ اونٹ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اونٹ کے گوشت اور اونٹنی کے دودھ میں کن بیماریوں کے لیے شفا ہے؟ آج ہم آپ کو اونٹوں کے بارے میں ایسے حقائق سے آگاہ کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ ایک حدیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو صدیوں سے انسانوں کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ ایک صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ اس کی کھال سے چمڑے کی متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنے کوہانوں میں جمع کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ کئی دن تک کھائے پیے بغیر ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک بند جھلی بھی ہوتی ہے۔ غلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں گرد و غبار اور صراحی ریت سے محفوظ رہتی ہیں۔ جب ریت کا طوفان آتا ہے تو ان کے نتنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان میں ریت جمع نہ ہو سکے۔ اونٹ کی ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں بلکہ ترچھے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کھلے نتنوں میں بھی براہ راست ریت جمع نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی دو اقسام ہیں، ایک وہ جن کی ایک کوہان ہوتی ہے اور دوسری وہ جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کا اوپر والا ہونٹ کٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ اس ہونٹ کو اوپر نیچے حرکت بھی دے سکتا ہے۔ چونکہ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے شوق سے کھاتا ہے، اس لیے اس کے ہونٹوں پر ایک گدی نما کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیونکہ ان کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہیں، اس لیے اونٹ ہر اس گھاس بھوس کو کھا لیتا ہے جس کو دوسرے جانور کھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن یہ جو کو بڑی مشکل سے ہضم کرتا ہے۔ عرب ممالک میں اونٹوں کی دوڑ بھی لگوائی جاتی تھی اور اکثر اوقات ان پر بچے بھی بٹھائے جاتے تھے جو کئی دفعہ گرنے کے بعد سخت زخمی ہو جاتے تھے اور بعض اوقات تو جان کی بازی بھی ہار جاتے تھے۔ اس لیے اب اونٹوں کی دوڑ میں روبوٹ سوار کیے جاتے ہیں جن کو دور سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اونٹ ایک وقت میں 40 سے 53 گیلن پانی پی سکتا ہے۔ ماہرین حیوانات کے مطابق اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر پانی پی جاتا ہے۔ اتنی تیزی سے کوئی دوسرا جانور اتنی زیادہ مقدار میں پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اونٹ کو ایک ہیام نام کی بیماری ہوتی ہے۔ اس بیماری میں اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرتے دم تک مشرق سے مغرب تک دیکھتا رہتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اونٹ خود ہی سانپ کھا لیتا ہے۔ سانپ کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہر اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وافر مقدار میں پانی پیتا چلا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ماہرین نے ان آنسوؤں کو بہت قیمتی قرار دیا ہے۔ ان آنسوؤں کو چمڑے کی ایک تھیلی میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ آنسو دوسرے آنسوؤں سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب تریاک ہے۔ ان آنسوؤں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ صحرا میں صرف اونٹ ہی وزن اٹھا کر بغیر کھائے پیے میلوں کا سفر طے کر سکتا ہے۔ انسان اپنے ساز و سامان کے ساتھ اونٹ پر سواری کر سکتا ہے۔ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا ہے۔ خدا نے اونٹ کو اس طرح اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ پانی کی کشتی کے ساتھ ساتھ خشکی کی کشتی بھی تیار ہو جائے۔ اونٹ ایک حلال جانور ہے اور اس کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت معدے کی تیزابیت، سینے کی جلن اور نمونیا سے بھی بچاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کالا یرکان، پٹھوں کا درد اور پرانے بخار کو بھی ختم کرتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے بے پناہ مردانہ طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
اونٹ کے گوشت میں وٹامن بی، سی اور آئرن وافر مقدار میں ہوتے ہیں، یعنی نظر کو تیز کرتا ہے، جوڑوں کا درد اور دمہ جیسی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ یورپی ممالک میں کئی لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے اونٹ کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو یہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اونٹ کے منہ سے سرخ خال نکلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح اونٹ غصے میں کھانا پینا بند کر دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اونٹ کی خصوصیت میں ایک یہ بھی بات شامل ہے کہ وہ اپنی ماں پر جفتی کرنے کے لیے نہیں چڑھتا۔ اونٹ کے اندر پتا نہیں ہوتا، شاید اسی وجہ سے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر نہایت فرما برداری اور اطاعت کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی سے لے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی بھی رد گردانی نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو کہ پتے کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی خال ہے جس میں لاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔